ہے فرمان خدا فرمان محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ آداب جی، میں ہوں نذیر شیخ، نیوز اینڈ ٹائم رپورٹر اور تعلقہ پرتنیدھی۔ اس وقت ہم چناول کے مدرسہ تجوید القرآن میں ہیں۔ ہم مولانا سے سوال کرنا چاہیں گے کہ وسیم رضوی کی 26 آیتوں والی یاچیکا کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہے فرمان خدا فرمان محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ دیکھیے، ہر زمانے میں جب سے اللہ کا کلام قرآن کریم نازل ہوا ہے، ہر دور میں منافقین اور اس طرح کے بدمعاش قسم کے لوگوں نے قرآن کریم پر مختلف قسم کے اعتراضات کیے ہیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں بھی بے شمار لوگ ایسے تھے جو اللہ کے کلام پر اعتراض کیا کرتے تھے، لیکن 1440 سال گزر چکے ہیں، آج تک کوئی قرآن کریم کا ایک نقطہ بھی ہٹا نہ سکا۔ وہ کہنے والے جو قرآن کریم کو مٹانا چاہتے تھے، جو قرآن کریم کو ختم کرنا چاہتے تھے، وہ تو ختم ہو گئے، ان کے نام و نشان ختم ہو گئے، لیکن قرآن کریم جیسا نازل کیا گیا تھا آج بھی ہم تک ویسا ہی ہے، اور اللہ رب العزت نے قیامت تک ایسے ہی رکھنے کا وعدہ کیا ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن کریم کو ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جس کتاب کی حفاظت خود ساری کائنات کا پیدا کرنے والا کر رہا ہے، تو پھر سوچنے والی بات ہے کہ اس کا نقطہ بھی کیسے بدلا جا سکتا ہے، مٹایا جا سکتا ہے۔ بہرحال وسیم رضوی جیسے بے شمار لوگ آتے رہے گے اور قرآن کریم پر اس طرح کے بیجا الزامات اور مختلف قسم کے اپنی بکواسات بکیں گے، لیکن ہمیں اس کی طرف توجہ نہیں دینا چاہیے۔ ایک اور سوال، وسیم رضوی نے جو میڈیا پر بات کہی اس کا کیا جواب دینا چاہیں گے؟ دیکھیے بھائی، میڈیا پر جو وسیم رضوی نے باتیں کہی ہے وہ 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات اس نے یہ کہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم اتارا تھا، تو اتارنے کے بعد جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ختم ہو گیا، حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان غنی، یعنی 3 خلیفہ، حضرت ابوبکر پہلے خلیفہ، حضرت عمر دوسرے خلیفہ اور حضرت عمر تیسرے خلیفہ، یہ 3 خلیفہوں نے یہ 26 آیتیں اپنے جی سے ڈالی ہے، اپنی طرف سے ڈالی ہے، اسلام کو زور سے اپنے زور اور طاقت کے ذریعے سے پھیلانے کے لیے۔ تو میرا سوال وسیم رضوی سے یہ ہے کہ یہ 26 آیتیں جو قرآن میں ڈالی گئی ہے، جو یہ کہہ رہا ہے، یہ بات کہاں سے کہہ رہا ہے؟ کیا اس نے کسی کتاب میں پڑھا ہے یا کہیں سے اس کو اس بات کی خبر لگی ہے؟ یہ بتلا دے۔ نمبر 2، دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ان 3 خلیفہوں نے اپنی جی سے یہ آیتیں ڈالی تھی، تو چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ہے، ان کا دور اقتدار بھی، ان کے دور خلافت بھی لمبا رہا، انہوں نے کیوں نہیں نکالی ان آیتوں کو؟ انہوں نے کیوں نہیں نکالا اگر ڈالی تھی؟ نمبر 3، تیسرا سوال یہ ہے کہ حضرت علی نے جو قرآن کریم لکھا ہے، جو آج بھی یمن کی راجدھانی صنعاء میں حضرت علی کے ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن موجود ہے، اس میں یہ 26 آیتیں موجود ہے۔ تو پھر اس کا کیا مطلب آ رہا ہے کہ 3 پہلے خلیفاؤں نے ڈالی تو بعد والے تو امانت دار تھے، تو انہوں نے کیوں نہیں نکالی؟ پتہ چلا کہ یہ قرآن کریم ہی کی آیتیں ہیں۔ میں تیسرا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں وسیم رضوی سے کہ وہ یہ بتلائے کہ ان کا سب سے بڑا ملک جو ہے وہ ایران ہے، ایران میں ساری طاقتیں قوتیں ان کے پاس ہے، وہاں پر جو قرآن کریم چھپتا ہے اور جس کے ہزاروں، ان کے کہنے کے مطابق ہزاروں لاکھوں لوگ حافظ ہے،
تو ان کے قرآن میں کہ یہ 26 آیتیں نہیں ہیں؟ جی ہے، اور جو حافظ لوگ ہیں انہوں نے بھی ان 26 آیتوں کو یاد کیا ہے۔ اگر حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی نے اپنے جی سے بڑھایا ہوتا تو پھر یہ نکال دیتے، ہٹا دیتے۔ بہرحال بات پہلی چیز یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ ابوبکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم سے بغض ہے اور نفرت ہے، تو بغض اور نفرت کو کہاں نکالے؟ تو اس طرح نکالا ہے۔ دوسرا، اس کا انٹرویو کے اندر جو اس نے یہ بات کہی ہے کہ قرآن کریم کی یہ آیتیں آتنکواد کو بڑھاوا دیتی ہے، دہشت گرد کو بڑھاوا دیتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد گروہ، دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد گروپ وہ ہے ایل ٹی ٹی، جو پوری دنیا میں دہشت گردی مچا رہا تھا۔ اسی طرح بھارت کا نکسلواد ہے اور الفا گروپ ہے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ ہیں کہ جو ہر وقت ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ کیا انہوں نے قرآن کریم کی 26 آیتیں پڑھی ہے؟ کیا گاندھی جی کو مارنے والے کو یہ 26 آیتیں پڑھ کر ماری تھی؟ کیا اندرا گاندھی اور راجیو گاندھی کو مارنے والے جو تھے انہوں نے یہ 26 آیتیں پڑھی تھی؟ ملک کے کونے کونے میں ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، کیا وہ یہ 26 آیتوں کے پڑھنے والے ہیں؟ عیسائیوں نے یہودیوں پر خوب ظلم کیا اور جنگ عظیم دوسری ہو گئی، اس وقت کیا انہوں نے قرآن کریم کی 26 آیتیں پڑھی تھی؟ عجیب بات ہے۔ قرآن کریم تو ہمیشہ پوزیٹیو چیزوں کی دعوت دیتا ہے، نیگیٹیو چیزوں کی طرف لے کر ہی نہیں جاتا۔ قرآن کریم کا پڑھنے والا اگر آپ کو دیکھنا ہے تو گاندھی جی کو دیکھیے، ان کا کہنا پڑھیے آپ کہ انہوں نے کہا ہے کہ قرآن کریم الہامی کتاب کو یقینی طور پہ میں مانتا ہوں۔ اسی طریقے سے آپ لکھنؤ کے ایک شخص لکھیشور صاحب جنہوں نے تفسیر لکھی قرآن کریم کی، روح القرآن، آپ اس کو پڑھیے تو پتہ چلے گا جنہوں نے قرآن کریم کو پڑھا وہ قرآن کریم کی دل دادا بن گئے۔ بہرحال، اور تیسری چیز جو اس کے بیان کے اندر اس نے کہی وہ یہ کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بھئی جتنے لوگ قرآن کریم کی ان آیتوں کے پڑھنے والے ہیں وہ دہشت گرد بنتے ہیں یا دہشت گردی کو بڑھاوا ملتا ہے۔ میں یہ گارنٹی کے ساتھ اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج تک جتنے بھی فسادات ہوئے ان میں کسی بھی قرآن کریم کے پڑھنے والا شامل نہیں ہے۔ بہرحال یہ اس کے انٹرویو کا جواب ہے۔ اس یاشیکا کو لے کر جو ہے مسلم سماج میں بہت ہی آکروش دیکھا جا رہا ہے، تو اب اگلا قدم کیا رہے گا مسلم سماج کو؟ دیکھیے، ہماری تنظیمیں ہیں ملک لیول پر، جیسے مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، جمعیت العلماء الہند ہے، چنانچہ ان کی طرف سے یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ اس جیسے پاگل قسم کے لوگ، بے وقوف قسم کے لوگوں کی طرف توجہ نہ دی جائے اور ان کی ان باتوں کو دھیان نہ دیا جائے۔ ہمیں یقین ہے کہ کورٹ بھی ان کی طرف توجہ نہیں دے گی، اس لیے کہ یہ ایسی بکواسات ہے اور بیکار کی باتیں ہیں کہ آج تک کسی نے بھی ان کو قبول نہیں کیا ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ جمہوری ملک میں رہتے ہیں تو جمہوری طور پر لڑا جائے۔ جمہوری طور پر لڑنا یہ ہے کہ ہم اس کے خلاف یاچیکا دائر کرے، اس کے خلاف مقدمات دائر کرے، شکایتیں دائر کرے۔ یہ طریقہ جمہوری ہے، نہ کہ گالی گلوچ کیا جائے، نہ پتلے جلائے جائے۔ یہ بہتر طریقہ نہیں۔ ہمارے بزرگان دین اس وقت یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہو سکے تو اس کے متعلق جگہ جگہ پر مقدمات اور شکایات درج کی جائے اور اس کو زیادہ اہمیت نہ دیا جائے، اس کی اس باتوں کو زیادہ اہمیت نہ دی جائے۔ اس لیے کہ کوڈ بھی، ہمیں یقین ہے اس بات پر، ہماری جو بھارت کا سمویدھان ہے اس پر یقین ہے کہ اس طرح کی بیکار کی باتوں کی طرف وہ بھی توجہ نہیں دے گی۔ آخر میں ایک آپ نوجوانوں سے کیا کہنا چاہیں گے، جو پورے ہندوستان میں کیا میسج دینا چاہیں گے کہ بھائی اس تعلق سے، وسیم رضوی کے تعلق سے؟ نوجوانوں سے یہی کہوں گا کہ بھئی آپ خود بھی قرآن کریم کو پڑھے،
ترجمے کو جانیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا کہا ہے اپنے علماء سے سنیں، تفسیروں میں بیٹھے، اسی کے ساتھ ساتھ آسان تفسیریں اپنے علماء سے پوچھ کر ان تفسیروں کو پڑھے، پھر اپنے غیر مسلم بھائیوں تک بتلائے کہ قرآن کریم کیا پیغام دیتا ہے۔ جن آیتوں کے متعلق یہ شکایتیں درج کی جا رہی ہے وہ آیتوں کا مطلب کیا ہے، ان کے معنی کیا ہے، یہ ہماری مسلم قوم کو اس بات کا پیغام پہنچانا چاہیے۔ ہمارا دوربھاگیہ سمجھ لیجئے کہ ہم جن کے قریب رہتے ہیں ہم نے ان کو اللہ کی کتاب بتلائی نہیں، سمجھائی نہیں، اور اللہ کے فرمان کو بتلایا سمجھایا نہیں ہے۔ اس لیے چاہیے، وہ وقت ہے کہ اب ہمیں اللہ کی کتاب کو پڑھنا چاہیے، لوگوں تک اس کے پیغام کو پہنچانا چاہیے۔